سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں، جس پر پوری زندگی سرکار مشاہد ملت کا عمل رہا اور دنیا کو یہی سبق دیا، یہی سبق پڑھایا، یہی سبق سکھایا اور اسی کو عام کیا اور ہر طرح سے اسی کو سمجھایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ آج ہم اور آپ جن کے عرس پاک کی تقریب میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، ان کے مشن کو سمجھ لیا، ان کی تعلیمات کو سمجھ لیا، ان کے مشرب کو سمجھ لیا، ان کے مسلک کو سمجھ لیا اور اس کو سمجھ کر کے اپنا لیا تو یقیناً سب ان کی بارگاہ میں سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے۔ اور اگر لنگر پہ لنگر کرتے رہے، عرس پہ عرس کرتے رہے اور اگر ان کے نام پر اور بھی تقریبات کرتے رہے، ان کے نام پر مدرسے بناتے رہے، ان کے نام پر ادارے قائم کرتے رہے، ان کے نام پر تنظیمیں بناتے رہے اور اگر ان کے مشن سے ہٹ کر کے قدم چلا، اگر ان کے مشرب سے، ان کے مسلک سے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے رہے تو ان کی بارگاہ میں تمہارا کوئی نذرانہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ لہذا اس عرس کا مقصد یہ ہے، اس محفل کا مقصد یہ ہے اور ان کے نام پر عرس منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے مشن کو دہرا دیا جائے، ان کے بتائے ان کی تعلیمات کو پھر دہرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ان کا اوڑھنا اور بچھونا یہ تھا کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت پر سچے طریقے سے قائم ہو جاؤ، حقیقی معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھ لو، تعلیمات اعلیٰ حضرت سے آگاہی حاصل کر لو، مشن اعلیٰ حضرت کو سمجھ لو۔ ان کی تبلیغ کا مقصد یہ تھا، ان کے مرید کرنے کا مقصد یہ تھا، ان کے تحریر کا مقصد یہ تھا۔ اسی وجہ سے سرکار مشاہد ملت نے نہ اس پر توجہ فرمائی کہ میرے مریدین بڑھ جائیں، سرکار مشاہد ملت نے نہ اس پر توجہ فرمائی کہ میرا مدرسہ کئی منزل کی عمارت کی شکل میں تعمیر ہو جائے، نہ سرکار مشاہد ملت میں اس نے اس پر توجہ فرمائی کہ میری خانقاہ کی بلڈنگ اونچی ہو جائے۔ سرکار مشاہد ملت نے جب توجہ فرمائی، جب خیال فرمایا، جب پیغام دیا تو صرف اس بات کا پیغام دیا، صرف یہ پیغام دیا کہ اے سنی مسلمانوں، نہ مجھے مریدوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے مدرسے کی عمارت کی بلڈنگ کھڑی کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے خانقاہ کی بلڈنگ کھڑی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے مشن دیا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے، اسے دل و جان سے لگا لو اور جہاں رہو تمہارا تیور یہی ہو، تمہارا جذبہ یہی ہو، تمہارا انداز یہی ہو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ یہی وجہ ہے سرکار، کئی لوگوں نے بتایا، خود یہاں موجود ہیں علی جناب حفیظ بھائی عصمتی موجود ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک بار کچھ لوگوں کو لے کر کے آئے کہ حضور انہیں مرید کر لیں، داخل سلسلہ فرما لیں، تو فرمایا حفیظ بھائی آپ لے کر کے آتے ہیں، مرید کراتے ہیں، مگر بہت سے وہ ہیں مرید ہونے کے بعد بھی
جاتے ہیں، خبیث ہو جاتے ہیں، تو ایسے مریدوں سے کیا فائدہ؟ مرید تو وہ ہو جو پیر کی مراد بن جائے اور پیر کے مشن کو اپنا کر کے ہر جگہ یہ نعرہ دے کہ وہابیت کا خاتمہ ہم کریں گے، وہابیت کو ننگا کریں گے، اور ننگا کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دے دیا ہے اسی پر قائم رہے، اور دنیا والوں کو بتا دے کہ اعلیٰ حضرت کا مشن یہ نہیں کہ منہ دیکھ کر کے بولا جائے، اعلیٰ حضرت کا مشن یہ نہیں کہ سیٹھوں کو دیکھ کر کے بولا جائے، اعلیٰ حضرت کا مشن یہ نہیں کہ پیسہ دیکھ کر کے بولے، اعلیٰ حضرت کا مشن یہ ہے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ تو الحمدللہ ہم اس ولی کامل عارف باللہ، اپنے وقت کے فقیہوں کے امام، اپنے وقت کے قاریوں کے میں سب سے بڑے قاری، اور اپنے وقت کے مرشد کامل سرکار مشاہد ملت کے عرس کی تقریب میں حاضر آئے، اور ایسی ویسی بات نہیں، آپ تحریر موجود ہیں۔ مشاہد ملت کا علم کیا تھا؟ مشاہد ملت کے علم کو مریدوں نے نہیں بتایا ہے، مشاہد ملت کا نعرہ لگا کر کے صرف مریدوں نے بینر نہیں بنایا ہے، مشاہد ملت کی ذات وہ ہے، مشاہد ملت کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے عالموں نے ان کے علم کا لوہا، بڑے بڑے وقت کے مفتیوں نے ان کے سامنے اپنے آپ کو شاگرد کی حیثیت سے پیش کیا ہے، خود تحریر موجود ہے۔ میرے استاد جامع معقول و منقول حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے کئی بار جب ہم پڑھتے تھے تب بھی فرمایا، اور اس کو تحریر میں بھی دیا ہے، تحریر فرما دیا ہے، وہ تحریر چھپ بھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نان پارا میں پڑھاتا تھا، حضور مشاہد ملت تشریف لاتے تھے اور ایسی ایسی علمی گفتگو فرماتے تھے کہ علماء جنگ رہ جاتے تھے، اور وہ تو بہت سی باتیں ایسی بتائی جو ہر یہاں عام آدمی سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ یہ علماء اور جو طلبہ ہیں عربی گرامر وغیرہ کے، وہ تو فرماتے ایک دو باتیں بتائی، فرمایا جیسے وہ اکثر فرماتے تھے کہ یہ نحوی لوگوں نے قاعدہ بنایا، گرامر بنایا، یہ لوگ نحویوں نے کئی جگہ بے وجہ کی گفتگو کی ہے، اور اس میں کہتے ہیں ذہبہ زیدن میں زیدن فاعل بنے گا، ذہبہ فعل بنے گا، اور اسی کو پلٹ دو زیدن ذہبہ، تو اب اس میں زیدن مبتدا ہو گیا اور ذہبہ اس کی خبر ہو گئی۔ فرمایا کہ معنی ایک ہے، ذہبہ زیدن کا جو معنی ہے وہی زیدن ذہبہ کا معنی ہے، مگر اس میں نحویوں نے بہت زیادہ لمبی گفتگو کی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ سب نحویوں کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ان سے فرماتے میرے استاد کہ حضور مشاہد ملت نے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخری کا مہینہ تھا، جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخری کا مہینہ تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ حضرت یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے یا جمادی الاخری کا مہینہ ہے، تو حضور مشاہد ملت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ یہ نام بھی عربی مہینوں کے نام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عربی مہینوں کے نام لینے میں بھی علماء غلطی کرتے ہیں۔ فرمایا بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جمادی الاول، جمادی الاخر یا جمادی الثانی، تو فرمایا یہ بہت سے عالم نہیں سمجھ پاتے، اور یہ بہت بڑی عربی گرامر کی غلطی ہے۔
جمادی الاولیٰ کہنا تو صحیح ہے، جمادی الاول کہنا ہے، جمادی الاخری یا جمادی الاخرہ کہنا تو صحیح ہے، مگر جمادی الاخر کہنا یا جمادی الثانی کہنا بالکل غلط ہے۔ اور اس پر بہت سے عالم خیال نہیں کرتے ہیں، بہت سے عالم اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سے عالم بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، عربی گرامر بھی پڑھے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی غلطی کر یہ باریک باریک باتوں پر اگر نظر تھی تو سرکار مشاہدے اور ان کے علم کا لوہا، ان کے فضل کا لوہا، ان کی علمی جاہ و جلال کا لوہا علماء نے مانا ہے۔ اور جو ان کا موقف ہوتا تھا سرکار مشاہد ملت کا، وہ اپنے موقف کو دلائل و براہین سے ثابت کرتے تھے۔ اور حضور مجاہد ملت کی ذات سے کون واقف نہیں؟ حضور مجاہد ملت کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ رئیس اڑیسہ ہیں اور اپنے وقت کے امام المناظرین ہیں، اور اپنے وقت کے وہ ولی کامل ہیں، اپنے وقت کے عارف باللہ ہیں، اپنے وقت کے وہ تارک السلطنت ہیں۔ انہوں نے سلطنت کو بھی سمجھ لیجیے ایک طرح سے ٹھوکر مار دی تھی، اور انہوں نے ایک فقیرانہ زندگی گزاری، اور علم کا کوئی جواب نہیں، ان کے شاگردوں کا جواب نہیں، ان کے مریدوں میں بڑے بڑے علماء فضلاء پائے جاتے ہیں، مگر خود سرکار مشاہد ملت نے کتاب تحریر فرمائی ہے، اتحاد باطل کی بیخنی، سیف الفقیہ الباطل علی رقبۃ الاتحاد الباطل عربی نام ہے۔ اس کے اندر تحریر فرمایا، جب یہ میٹر چل رہا تھا حضور مجاہد ملت نے ایک تحریک قائم کی تھی، خاک ساران حق، جس میں کافی لوگوں کو شامل کر دیا گیا تھا، غیر جماعت بھی لوگ شامل ہو گئے تھے۔ حضور مشاہد ملت نے وہی فرماتے، میں نے حضور مظہر اعلی حضرت کے مزار کے پاس بیٹھ کر کے اس مسئلے پر حضور مجاہد ملت سے گفتگو کی، اور میں نے ساری باتیں جب رکھی اور میں نے جب سارے حالات سے کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کی، تو انہوں نے حضور مشاہد ملت اس تحریک کے خلاف تھے، مجاہد ملت اس تحریک کی حمایت میں تھے، مگر جب ساری باتیں اور حالات شریعت سارے تقاضے رکھے گئے، استقبال کر لیجئے قاضی شہر کانپور کی آمد ہو رہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھے تشریف رکھیں۔ خلیفہ حضور مشاہد ملت قاضی شہر کانپور حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی دامت برکاتہ القدسیہ کی آمد ہو چکی ہے۔ اب سنیے، یہ صرف نعرہ بازی نہیں ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ مرید ہو گئے ہیں تو حضور مشاہد ملت کے سلسلے میں تو ہم نے نعرہ لگا کر کے نام اونچا کرنے کی کوشش کی ہے، نہیں۔ ایک طرف موقف حضور مجاہد ملت کا تھا تحریک خاکساران حق کی حمایت میں، اور ایک طرف موقف سرکار مشاہد ملت کا تھا تحریک خاکساران حق کے مخالفت میں۔ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا، حضور مشاہد ملت نے دلائل و براہین سے اپنی بات رکھی، اپنا موقف سامنے رکھا، فرماتے تحریر موجود ہے، حضور مجاہد ملت جیسی ذات وہ ذاتیں تھی جہاں انا کا نام نہیں تھا، وہ ذاتیں تھی جہاں نفسانیت نہیں تھی، وہ ذاتیں تھی جہاں صرف اور صرف نام و نمود کا جھگڑا نہیں تھا، صرف اور صرف کا نام کا جھگڑا ہی نہیں تھا، وہ جو کرتے تھے خلوص سے کرتے تھے، وہ جو کرتے تھے سنیت کی خاطر کرتے تھے، وہ جو کرتے تھے دین کی حمایت میں کیا کرتے تھے، ان کی فکر دینی ہوا کرتی تھی، وہ نفسانیت سے کافی دور ہوا کرتے تھے بزرگان دین۔ تو یہ نہیں کہ ہم نے موقف بنا لیا ہے تو یہی حق ہے۔ آج
ایک دو واقعات ایسے بھی حضور مجاہد ملت کے لوگ پیش کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صلح کلیت کی جانب دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب حقانیت کے چہرے سے جب پردہ اٹھتا ہے اور جب اس پر باتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اس موقع پر جب حضور مجاہد ملت نے حضور مجاہد ملت سے گفتگو کی ہے تو آخر میں آ کر کے حضور مجاہد ملت نے بھی یہی فرمایا، تحریر موجود ہے، کتاب موجود ہے، حضور مجاہد ملت نے فرمایا مجاہد میاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہی حق، یہی سچ ہے، مگر کیا کروں قوم کے حالات دیکھے نہیں جا رہے ہیں، کیا کروں قوم کی ہمدردی میں نے ایسے قدم اٹھائے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے مجاہد ملت جن کے علم کو مجاہد ملت نے مانا ہے، وہ ہے مجاہد ملت جن کے موقف کی تائید حضور مجاہد ملت نے بھی کی ہے، اور اسی میں چلتے چلتے آج کا زمانہ تو کافی وقت گزر گیا، 25-30 سال کا زمانہ گزر گیا، اپنی حیات پاک میں حضور مجاہد ملت نے اسی کتاب میں تحریر فرمایا ہے اور انہی سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرات حشمتی سب سے سخت مانے جاتے تھے۔ سنیے، ہم حشمتی ہیں، آپ حشمتی ہیں، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکے، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکے اور فرمانے مجاہد ملت کو دیکھیں۔ فرمایا کہ حشمتی جو سب سے سخت مانے جاتے تھے آج وہ بھی پلپلے ہو چلے ہیں۔ کب فرمایا؟ اپنی حیات پاک میں فرمایا، 25-30 سال کا عرصہ گزر گیا، فرمایا حشمتی جو سب سے سخت مانے جاتے تھے وہ بھی آج پلپلے ہو چلے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اور یہ دیکھیں حشمتی ہو جانا کافی نہیں ہے، حشمتی لیبل لگا لینا کافی نہیں ہے، اور یہ سمجھ لینا ہم حشمتی ہو گئے تو ہمارا ایمان سب سے مضبوط ہو گیا اور ہم ہی پکے سنی ہو گئے اور باقی سب پلپلے ہیں، یہ خیال نہ لاؤ، بلکہ ہمیشہ یہ نظریہ رکھو کہ جو بھی کسی سلسلے کا ہو اگر واقعی شدت علی الکفار اس کے اندر ہے تو وہ کچھ بھی کسی سلسلے کا ہو ہمارا بھائی ہے، اور اگر پلپلا ہو جائے حشمتی لیبل لگا کر کے وہابیوں سے ملے، حشمتی لیبل لگا کر کے صلح کلیت کی طرف جائے تو ایسے لاکھوں نام نہاد حشمتیوں کو دھوکہ مار سکتے ہیں مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مشن مجاہد ملت۔ اب ایک پیغام اعلیٰ حضرت سن لیجئے، پھر تھوڑی سی گفتگو قاضی شہر کانپور کی ہو جائے گی، فاتحہ ہو جائے گی۔ سرکار اب یہ سن لیجئے، آج لوگ یوٹیوب پر چینلوں پر بہت سے ایسے ویسے سب کو سنا کرتے ہیں، اب حضور اعلیٰ حضرت کی سنیے۔ لوگوں نے کیا سمجھا کہ دجال صرف ایک ہے، جتنے شریعت کے خلاف گفتگو کرنے والے ہیں، گمراہیت کی طرف بلانے والے ہیں، وہ سب دجال ہیں، وہ سب بولیے۔ اب اعلیٰ حضرت کی سنیے، فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے کہ ان کے دل اس کی طرف کان لگائیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں اور اسے پسند کریں، اور جو کچھ ناپاکیاں وہ کر رہے ہیں یہ بھی کرنے لگیں۔ دیکھو ان کی باتوں کی طرف کان لگانا ان کا کام بتایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، گمراہوں کی باتوں پر کان رکھنا ان کا کام قرآن نے بتایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس کا نتیجہ یہ فرمایا کہ وہ ملعون باتیں ان پر اثر کر جائیں اور یہ بھی ان جیسے ہو جائیں والعیاذ باللہ تعالی۔ اب آگے سنیے، فرماتے ہیں لوگ اپنی جہالت سے، لوگ ادھر توجہ دیں، لوگ اپنی جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے مسلمان ہیں، ہم پر ان کا کیا اثر ہوگا، ہم تو بڑے پکے سنی ہیں، ہم تو فلاں حضرت سے مرید ہیں، فلاں حضرت سے مرید ہیں، فلاں خانقاہ سے مرید ہیں، ہم پر کیا اثر ہوگا، اور صحبتیں اپنی
غلط کی بیٹھنے والوں کی صحبت ختم نہیں کرتے. دوست ہے کیسے ختم کر دیں, یہ بھی ایسا ہے کیسے ختم کر دیں, وہ بھی ایسا ہے کیسے ختم کر دیں. سنیے اب آگے فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے مسلمان ہیں, ہم پر ان کا کیا اثر ہوگا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال فلینأ منہ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن فیتبعوہ ما یبعث بہ من الشبہات. حدیث پاک ہے, ترجمہ سنیے. جو دجال کی خبر سنے, جو دجال کی خبر سنے, اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے. اس پر واجب ہے کہ اس سے, کہ خدا کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں, یعنی مجھے اس سے کیا نقصان پہنچے گا. وہاں اس کے دھوکوں میں پڑ کر اس کا پیرو ہو جائے گا. وہ یہ سمجھے گا میں تو مسلمان ہوں, مجھے کیا اثر ہوگا, میں تو پکا ہی ماننے والا ہوں, مجھے کیا فرق پڑے گا. مگر جب اس کی بات سننے جائے گا تو اس کے دھوکوں میں آ کر کے اس کا پیرو بن جائے گا, پیروکار بن جائے گا. اب آگے سنیے, یہ تو حدیث کا ترجمہ ہو گیا. اب سرکار اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کیا دجال ایک اسی دجال اخبث کو سمجھتے ہو. کیا دجال ایک اسی دجال اخبث کو سمجھتے ہو جو آنے والا ہے. حاشا, تمام گمراہوں کے داعی منادی سب دجال ہیں. جتنے گمراہوں کے داعی مبلغ بنے ہوئے ہیں, گمراہیت کی طرف بلا رہے ہیں, وہابیت دیوبندیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں, دعوتیت کی طرف بلا رہے ہیں, تطہیریت کی طرف بلا رہے ہیں, یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کے صلح کلیت کو ہوا دے رہے ہیں, فرماتے یہ سب دجال ہیں. بولیے کون ہے؟ عالم کی صورت میں ہو, مفتی کی صورت میں ہو, پیر کی کسی صورت میں ہو, کیا ہے وہ؟ اور سب سے دور بھاگنے کا ہی حکم ہے, حکم فرمایا. اور اس میں یہی اندیشہ بتایا کہ خود تو سمجھو کہ مسلمان ہیں مگر ان کا اثر پڑے گا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے, گمراہیت میں چلے جاؤ گے. تو صرف وہی ایک دجال نہیں جو کانا آنے والا ہے, یہ طارق ذلیل ہے, یہ بھی دجال ہے. یہ طارق مسعود ہے, یہ بھی دجال ہے. اور یہ انجینئر نام کا خبیث ہے, یہ بھی دجال ہے. یہ یوٹیوب پہ چلنے والے اور بھی صلح کلیت کی ہوا دینے والے اور ان سے میل جول کی دعوت دینے والے اور مولویوں کے روپ میں سیاسی معاملے میں ایک ہونے کی دعوت دینے والے, وہ اپنے آپ کو رضوی کہتا ہو, وہ اپنے آپ کو قادری کہتا ہو, وہ اپنے آپ کو برکاتی کہتا ہو, یا نام کے آگے اور کوئی حشمتی لیبل لگاتا ہو, اگر ایک ہونے کی بات کرے تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہ سب دجال ہے. ہمیں ان دجالوں سے دور رہنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے اعلیٰ حضرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.